اور وہ جو چہرہ جھکائے اپنا فراک درست کر رہی تھی جم سی گئی۔ ایک پل کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ ابیحہ کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے ماتھے پر گرتے بال اسے لاابالی اور غیر سنجیدہ سا ظاہر کرتے تھے، لیکن وہ اتنا لاابالی نہیں تھا۔ کچھ تھا جو نازنین کو چونکا گیا تھا۔ کیوں نازنین؟ پھر مسکرا کر اس سے پوچھا تو اس نے بامشکل مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ابیحہ نے سرد نگاہیں اب کے اس کی جانب پھیری تھیں۔ جب اپنے خود ہی کسی کونے کھدرے میں بیٹھنے کو ترجیح دیں تو ایک وقت کے بعد وہ غیر ہی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اپنا ہونے کی بھی ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے حرم۔ وہ آخر میں تنزیہ مسکرائی تھی۔ حرم جو چہرہ بند مٹھی پر ٹکائے ترچھا ہو کر سر پر کھڑی ابیحہ کو دیکھ رہا تھا، یکدم ہنسا، پھر نفی میں سر ہلا کر چہرہ اٹھایا۔ بھوری کانچ سی آنکھیں ذہین لگتی تھیں۔ اپنا ہونے کی ایکسپائریشن ڈیٹ نہیں ہوا کرتی ابھی، غیر ہونے کی ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ اس نے ابیحہ کو لاجواب کر دیا ہے، اور لاجواب تو اس نے نازنین کو بھی کر دیا تھا۔ وہ یوں بند مٹھی پر اپنا چہرہ ٹکائے ایسی باتیں کر رہا تھا جو آگے والے کو چونکانے کے لیے کافی تھیں۔ تم چل رہے ہو میرے ساتھ یا نہیں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے، لیکن حرم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ایک پل لگا تھا اسے بھورے ارتکاز کو سنجیدہ ہونے میں، اور کچھ تھا جس نے ابیحہ کو بھی پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہنستا بولتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یوں ہی ہر ایک کو اجازت دے دیتا۔ اس نے پہلے دن ہی ان سب کو بتا دیا تھا کہ اسے نہیں پسند کہ کوئی اسے چھوئے۔ شاید ابیحہ لمحے بھر کو یہ بات بھول گئی تھی۔ چل رہا ہوں بابا۔ اچھا نازنین۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نازنین نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ امید ہے آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ دونوں اگلے ہی پل پلٹ گئے تو وہ ایک بار پھر سے خالی سے اس ویرانے میں بیٹھی رہ گئی۔ اگلی ملاقات کا موقع تو تب آنا تھا کہ جب نازنین دوبارہ اس گھر میں قدم رکھتی۔ اس نے آج ہی اسی پہر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ واپسی کے لیے گاڑی میں آ کر بیٹھی تو صوفیہ نے پلٹنے میں خاصا وقت لگایا۔ انہیں غالباً شائستہ نے روک لیا تھا تاکہ اگلے دن کی تقریب کے لیے انہیں راضی و رضا آنے کے لیے قائل کر سکتی، اور شاید نازنین کو لانے کے لیے بھی انہیں تاکید کی جا رہی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ مزید اس گھر میں نہیں رک سکتی تھی، سانس نہیں لے سکتی تھی۔ اس کا دم گھٹتا تھا ایسے کسی بھی ماحول میں، اور خاص کر وہ ماحول جو اسے ٹوٹے بکھرے بچپن کی یاد دلایا کرتا تھا۔ بھابھی بہت خوش ہوئی ہیں تمہارے اور میرے شرکت کرنے پر۔ مجھے تاکید سے کہہ رہی تھی کہ بارات میں تو آپ نے لازمی شریک ہونا ہے، اور ساتھ وجدان کو بھی لانا ہے۔ صوفیہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنے لگی تھی۔ ان کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر نازنین کے اندر پھانس سی اوپری تھی۔ دل کے کہیں اندر بہت گہری تکلیف نے سر اٹھایا تھا۔ یہ لوگ اس کی کمزوری سے واقف تھے۔ وہ اپنی ماں کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ہاں، وہ ان کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی، اور یہ گھٹیا لوگ اسے انہی سے آزما رہے تھے۔ اس نے صوفیہ کے تمتماتے رخسار دیکھے تو اپنی ہر سوچ پر کف افسوس مل کر رہ گئی۔ اس کی ماں آج بہت دنوں بلکہ بہت سالوں بعد اسے خوش نظر آئی تھی۔ کیا وہ ان سے ان کی یہ خوشی چھین سکتی تھی؟ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ اس نے بامشکل تھوک نکل کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔
سارے راستے اس نے امی کی باتیں سنی۔ وہ اسے ہر بچھڑی خاتون کے اگلے پچھلے قصائد سے بہرہ مند کر رہی تھی۔ وہ بھی ساری اس بات میں ہلا کر بظاہر دلچسپی سے سنے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اور کوئی راہ نہیں۔ وہ چاہے تب بھی اس سب سے رخ نہیں موڑ سکتی تھی۔ کیا تم حرم سے ملی؟ روہیلا کا بیٹا جو کچھ ماہ پہلے ہی لندن سے پڑھ کر آیا ہے۔ ان کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سارے ہلا دیا تھا۔ کتنا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ، لگتا ہی نہیں کہ روہیلا کا سوتیلا بیٹا ہے۔ اس قدر گہری الفت تھی ان دونوں ماں بیٹا میں کہ حد نہیں۔ سہیل نے اتنے عرصے سے اپنے گھرانے سے چھپائی رکھا، اسے تو گویا اتنی جدوجہد کا صلہ مل گیا ہوگا۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر کیسے کہہ سکتے ہیں امی کہ وہ خوش ہوگا یا پھر پھپھو نے اسے قبول کر لیا ہوگا؟ باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے یا پھر وہ۔